بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں اعتکاف کے فضائل کا بیان۔ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرمایا، اور رمضان مبارک کے اخیر اشرا کا اعتکاف کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے اور کبھی ان کو چھوڑ دیتے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بغیر ناغہ کیے آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا یہ اس کی سنت ہونے کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب کا حصول ہے۔ دنیا سے منہ موڑنا، رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا۔ اور معتکف کی مثال اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹے گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے جب تک رب کی رضا اور مقصد کا پروانہ نہیں مل جاتا، وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مقصد کی کبھی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک دوسری جگہ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی جب تک آپ کی زندگی رہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے رہے۔ ایک تیسری جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا کہ آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں زیادتی کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں کوشش کرنا ظاہر ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل ہے۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہے جن میں کچھ نقل فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عادت نہیں کر سکتا، جنازہ میں شرکت۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص
اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضائل ہیں اعتکاف کے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں یعنی 21ویں رمضان کو ہم اعتکاف کا اہتمام کریں اور اس میں دعا کریں، خود کے لیے، اپنے رشتہ داروں، پورے امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر طرف سے نصرت و مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔